مکرو اس صورت وقایت کیا تھی؟ اللہ نے اسے بچا لیا۔ قرآن اور سنت میں اس کی تفصیل نہیں، اتنی بات بتا دی کہ رجل مومن کو اللہ نے ان کی چالوں سے محفوظ رکھا۔ اس کی کیفیت کیا تھی؟ تو جیسے اس نے کہا افوضو، ہم بھی کہتے ہیں نفوضو، وہ اللہ ہی کی معلوم ہے کہ کیسے بچایا۔ بعض مفسرین نے جہاں یہ تحریر کیا کہ اس رجل مومن نے یہ تقریر کی اور تقریر کر کے وہاں سے رخصت ہوا، جب تک وہ وہاں تھا تو ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو پکڑیں۔ جب نکل گیا تو فرعون نے 1000 فوجی بھیجا اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جب وہ انہوں نے دیکھا تو یہ نماز پڑھ رہا تھا اور جنگلی شیر اس کے ارد گرد دھاڑ رہا تھا، وہ اس کی حفاظت پہ مامور تھا۔ وہ ڈر کے بھاگے، واپس آئے، کچھ تو وہاں مر گئے اور جو بچے تھے فرعون نے انہیں قتل کر دیا کہ یہ کہیں آگے بیان کریں گے اور لوگوں کا عقیدہ خراب ہوگا، کہ اس طرح اس کی حفاظت ہوئی۔ بہرحال واللہ عالم، اس کا وہاں تقریر کرنے کرامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت یہ اور کرامت ہے۔ یہ صاحب الکرامات بزرگ تھے، اور یہی حقیقتاً اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے، پھر اللہ نے قرآن میں اولیاء اللہ کی تقریریں اور بیان ذکر کیے۔ آپ کے لیے حق معلوم کرنا آسان ہے، آپ ہماری تقریریں بھی سن لیں، ان اولیاء کی بھی دیکھ لیں اور اپنے مولویوں کی بھی دیکھ لیں۔ تو جن کی تقریریں اور انداز ان اولیاء والے ہیں تو وہ حق پہ ہیں، اور جن کے انداز تقریر اور تقریریں ان والی نہیں تو سمجھ لو وہ اولیاء الشیطان ہیں۔ یہ بھی حق پہچاننے کا ایک طریقہ ہے۔ مسئلہ بھی دیکھو کیسے بیان کرتی ہے، اور مسئلہ بھی کون سا بیان کرتی ہے۔ یہاں جو بات میں ذکر کرنا چاہتا تھا ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، وہ لفظ آ رہے ہیں، یہ مجھے یاد کرانا ہے۔ تدعوننی الی النار، یہ اور ادعوکم الی النجات، یہ لفظ ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں بحث کروں گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پر جو حضرت عمار کے نام پہ مشہور ہے، حدیث عمار، اور جس کو روافض اور ان کے سپورٹر اور بعض جہلا وہ بڑا ہتھیار سمجھتے ہیں، اور انہوں نے مشہور کیا 28-12، جیسے گاڑیوں کا نمبر ہوتا ہے بھائی، حدیث 28-12، جدھر آج کل جانا ہو آگے سے سوال یہی ہوتا ہے 28-12۔ وہ 28-12 کا بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ وہ 28-12 ان کا باپ بھی دوبارہ نام نہیں لے گا 28-12 کا۔ تو یہ اسی پر چونکہ کلمات ایک جیسے ہیں، وہاں پر بھی
یدعونہم الی الجنہ و یدعونہ الی النار، یہی لفظ ہے، تو وہاں انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اب ذرا آگے دیکھیں، النار یعرضون علیہا، آگ پیش کیے جاتے ہیں وہ فرعونی آگ پر، غدوا و عشیا، صبح اور شام، و یوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا آل فرعون، حکم ہوگا داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب، سخت عذاب میں۔ یہ آیت ہے، اس پر ذرا غور کرو، اوپر ذکر ہوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العذاب، آل فرعون کو برا عذاب چمٹ گیا، برا عذاب ان پہ اتر آیا۔ یہ عذاب کون سا تھا؟ دریا میں غرق ہونے والا عذاب۔ پھر فرمایا ادخلوا آل فرعون، جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ قیامت کے بعد والا۔ اور النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعہ، یہ النار یعرضون، یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ دنیا والا بھی نہیں، قیامت والا بھی نہیں، تو یہ عذاب کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ قبر والا۔ کیا؟ قبر والا۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب قبر۔ یہ آیت دلیل ہے اور اصل کبیر، سب سے بڑی دلیل اہل سنت کی اس بات عذاب قبر میں، قبر کے عذاب کے ثابت کرنے میں۔ توجہ ہے میری طرف؟ میں ابھی آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ مسئلہ عذاب قبر وہ انشاءاللہ اس کا میرا دل ہے کہ آپ کو وہ لکھا ہوا ملے اور میں پڑھاؤں۔ بس دعا کرو وہ کمپیوٹر میں محفوظ رہا ہو۔ لکھا ہوا تو تھا، کبھی وائرس بہت سارے مسائل کو خراب بھی کر دیتا ہے۔ وہ اگر موجود ہے تو پھر فوٹو سٹیٹ، نہیں تو پھر خود آپ لکھیں گے، میں لکھواؤں گا۔ مسئلہ مفصل آئے گا۔ یہاں آپ یہ ذہن سے نکال لیں کہ میں عذاب قبر کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، میں یہاں آیت پہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ دلیل ہے کس پر؟ آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا۔ کس پر؟ کس کی دلیل ہے؟ عذاب قبر کی، اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور یہ میری طرف توجہ رہے، یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر کی اور سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن جن کے بارہ میں ہے ان کی یہ معروف قبریں بنی نہیں۔ تو مجھے بالکل نہیں سمجھے۔ یہ آیت بہت مضبوط دلیل ہے کس کی؟ عذاب قبر کی۔ فرعونیوں کا قبرستان کہاں بنا تھا؟ ان کا گڑھا کس نے کھودا تھا؟ عرفی قبر لڑ گئے تھے، یہ تو خود تھے، یہ انہوں نے کھودا تھا۔ ان کی عرفی قبریں بنی تھی جن کو آپ قبر بناتی ہیں۔ اور ایک ہی اگر بات سمجھ آ جائے نا کہ یہ آیت سب سے بڑی دلیل مضبوط دلیل، جس کو امام نے کہا، امام ابن کثیر، دیگر نے کہا اصل کبیر، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کس پر؟
بھائی بولو بولو، عذاب قبر کے اس بات پہ، عذاب قبر۔ لیکن سوال ہے کہ فرعونیوں کی قبریں بنی کوئی نہیں جن کو تم قبر سمجھتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لا تقم علی قبری، کون سی قبر تھی؟ وہ تو میں بات کروں گا۔ یہ عذاب قبر کی دلیل کیسے ہے جبکہ ان کی قبریں بنائی کسی نے نہیں؟ تو یہ جیسے عذاب قبر کی دلیل ہے، قبر شرعی کی بھی دلیل ہے۔ عذاب قبر کی بھی دلیل ہے اور قبر شرعی کی بھی دلیل ہے۔ یہی آیت قبر کی تقسیم کر رہی ہے کہ قبر ایک شرعی بھی ہوتی ہے، یہ صرف گڑا قبر نہیں جس کو ہم کھودتے ہیں۔ اگر قبر اس میں معصور ہوتی ہماری بنائی ہوئی قبر میں تو پھر یہ عذاب قبر کی دلیل نہیں بنتی۔ تو جیسے تمام اہل سنت متفق ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر کی دلیل ہے، تو تمام اہل سنت کے فہم سے نتیجہ قطعی ہے کہ قبر کی دو قسمیں ہیں، قبر عرفی بھی ہے، قبر شرعی بھی ہے۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ ہاں، اب یہ مسئلہ کہ یہ عذاب قبر کی دلیل ہے، تمام امت متفق ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے عذاب قبر کا، اور امام بخاری 3 آیات لائے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، بخاری نکال کے دیکھ لینا، اور 2 آیتیں اور ہیں۔ ایک وہ ہے جو سورۃ الانعام اور ایک سورۃ توبہ کی ہے، آیت نمبر 101، انعام کی غالباً 93 ہے، سورۃ توبہ والی۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ بھی لے پڑھ کیا ہے ان کو بتاؤ، صفحہ نمبر 264۔ 264 سورۃ الانعام اور آیت نمبر 93۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم ولو تری اذ الظالمون، اگر تو دیکھے جب ظالم لوگ، مشرک لوگ، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، ہوتے ہیں، اور فرشتے لمبے کیے ہوتے ہیں ہاتھ اپنے، اور اخرجوا انفسکم کہتے ہیں نکالو اپنے نفسوں یعنی روحوں کو، جلدی نکالو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں جزا دی جائے گی عذاب ذلت کی، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بوجہ اس کے کہ کہتے تھے تم اللہ پر نا حق کو اور اللہ کے شریک بناتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات کے مقابلے اکڑا کرتے تھے، اکڑتے تھے۔ آج کے دن، الیوم روح نکلنے والے دن، الیوم تجزونا،
تو یہ بھی دلیل ہے کہ قیامت کا عذاب تو ہوگا، قیامت قائم ہونے کے بعد یہ الیوم والا عذاب کون سا ہے؟ اخرجوا انفسکم، روحیں نکالو، ہمارے حوالے کرو، اور اب تمہاری پٹائی ہونی ہے، اچھی طرح پٹائی ہونی ہے۔ تو یہ پٹائی کب ہے؟ یہ بھی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ صفحہ 379۔ 379 جی، 79۔ سنعذبہم مرتین، سنعذبہم مرتین، یہ ویسے آیت محتمل ہے، اس کا ایک تفسیر اور بھی ہے، ہم عذاب دیں گے ان منافقین کو 2 مرتبہ۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دنیا میں اور ایک مرتبہ برزخ میں، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر عذاب عظیم کی طرف پھیرے جائیں گے۔ تو ایک توجیہ کے مطابق یہ بھی مرتین میں، مرتن فی الدنیا مرتن فی البرزخ، اور پھر قیامت کے دن انہیں پھیرا جائے گا عذاب عظیم کی طرف، تو وہ عذاب قیامت ہے۔ تو یہاں مسئلہ ذہن میں رکھو، منکرین حدیث، پرویزی کمپنی اور ابو الخیر اسدی کمپنی اور چند اس قسم کے دیگر گمراہ فرقے، وہ مطلقاً عذاب و ثواب قبری کے منکر ہیں، مطلقاً علی الاعلان منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب قبری ہے ہی نہیں، وہ منکر ہے۔ ہمارے زمانے میں، پرانے دور میں معروف ہے معتزلہ کے بارے میں، لیکن علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وسیع النظر محقق عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ میری نظر سے معتزلہ کا یہ قول نہیں گزرا کہ وہ عذاب و ثواب کے منکر ہوں، منسوب ہے معتزلہ کی طرف۔ اور ہم نے بھی جو کتب ان کی دیکھی ہیں، ایک فرقہ ان کا کرامیہ، معتزلہ کی ایک شاخ ہے کرامیہ۔ آج خوارج معتزلہ وہ فرقہ موجود ہے عمان میں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں عباضیہ، فرقہ عباضیہ۔ تو اس معاملہ میں خوارج معتزلہ دونوں کو کہا جاتا ہے، لیکن عباضیہ جو خوارج کا فرقہ ہے وہ عذاب و ثواب قبر کا قائل ہے، وہ منکر نہیں ہے۔ البتہ ہمارے زمانے میں جیسے سر سید سے کام شروع ہوا، لمبی داڑھی والا بابا سر سید بظاہر لگتا ہے شیخ الحدیث ہے، اور ویسے حقیقت میں بہت بڑا ابلیس تھا، تو وہ بابا ابلیس اور اس کے پرویز اور یہ ساری اسی کے انڈے کے بچے ہیں۔ تو ہندوستان میں انکار حدیث کا ہیڈ وہ سر سید ہے۔ اس کے بعد تمنا امادی ہے، تمنا امادی بھی بہت بڑا بدماش شیطان ہے، اور وہ بھی منکر ہے۔ برق ایک ہے، وہ بھی منکر حدیث ہے، اور حبیب الرحمان کاندلوی ہے کراچی کا، یہ بھی انہی وفاق المدارس والے اور بڑے بزرگوں کا صاحبزادہ ہے، یہ بھی منکر حدیث ہے۔ اور اسی طرح غامودی صاحب، یہ غامودی صاحب جو ہیں یہ بھی بہت سارے مسائل میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو صریح نصوص کے خلاف بھی ہیں، قرآن کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی عذاب و ثواب قبر کی جو بات کرتا ہے وہ بھی تقریباً انکار ہی ہے۔ تو بہت سارے فرقے ہمارے زمانے میں
عذاب و ثواب قبر کے مطلقاً منکر ہیں. پرانے دور میں معتزلہ کی طرف نسبت ہے لیکن اس کا ثبوت نہیں ملا سوائے فرقہ کرامیہ کی. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر کے مطلقاً منکر کا حکم کیا ہے؟ میں نے المسلک المنصور میں تحریر بھی کیا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو مطلقاً عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے وہ گمراہ ہے، مبتدع. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو علی الاطلاق عذاب قبر کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو اب یہاں مسائل ہیں وہ ذرا سمجھنے ہیں کہ یہاں مسائل کو گڑبڑ کیا گیا ہے، مکس کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ مشکل بنا ہے. مسئلے دا ونڈ نہیں ہویا. ونڈ سمجھتے ہو؟ تقسیم اور تنقیح نہیں کی جاتی. تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک مسئلہ حیات ممات سمائے، اس کا تعلق عذاب و ثواب قبر والے مسئلے کے ساتھ بالکل نہیں. مسئلہ موت و حیات سما یہ بالکل الگ بات ہے، اور عذاب و ثواب قبری کا مسئلہ یہ الگ بات ہے. اب بعض لوگوں نے شیطانی کر کے دونوں کو گڑبڑ کر دیا، ملا دیا. اب جب ملا دیا تو اشتباہ ہو گیا. جو لوگ ہمارے بزرگ بھی جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا، ان سے جب مسئلہ رل مل گیا کہ موت و حیات سما اور عذاب و ثواب قبر ایک مسئلہ بن گیا، تو وہ بھی بیچارے پھر بیٹھ گئے فروئی ہے اور فلانا ہے اور فلانا. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لو، موت و حیات سما کا مسئلہ الگ ہے جو مابین نزاع ہے اہل بدعت کے ساتھ، اور عذاب و ثواب قبری کا مسئلہ بالکل اس کے الگ اور جدا ہے. دوسرا ایک گڑبڑ کی گئی مسئلہ عذاب و ثواب قبر میں، کہ اس میں دو چیزیں، ایک ہے نفس عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ، ایک ہے کیفیت عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ. اب یہ جتنی ہماری اہل بدعت للڑ برادری ہے، یہ اتنی کذاب شتام لوگ ہیں کہ رافضی بھی اتنا جھوٹ نہیں بولتے. اب ان کے سفید ریش بزرگ ہوں، جتنے نیک ہوں، پیر ہوں، خنزیر ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، وہ سب کے سب مل کے کیا کہتے ہیں کہ اے جی اشاعت والے جو ہے نا یہ عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں. آپ میں کوئی منکر بیٹھے؟ تو اب مسجد میں جب بیٹھ کے کہتے ہیں یہ عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں، یہ سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں؟ کہو جھوٹ بولتے ہیں، کذابین. اور پھر یہ باندر ٹپکولیاں کر کے جب بحث ہوتی ہے تو نفس عذاب و ثواب قبر پہ بات نہیں کرتے، بات کرتے ہیں کیفیت پہ. اب دو چیزوں پھر گڑبڑ کر دیا. تو مشرک اور بدعتی کا کام ہی تلبیس کرنا ہے، لا تلبس الحق بالباطل. یہ یہودیوں سے انہیں وراثت میں ملا ہے، دونوں چیزیں ملا دو. تو اس لیے یاد رکھو یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا موت و حیات سما کا مسئلہ جدا ہے. دوسری بات میں نے بتائی کہ عذاب و ثواب قبر میں ایک مسئلہ ہے نفس اثبات عذاب، اور ایک ہے کیفیت عذاب. تو یہاں پر بھی دو الگ عنوان ہیں. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ مشہور کیا کرتے ہیں کہ اشاعت و توحید والے عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں. یہی کہتے ہیں نا، ہر جگہ پہ کتابوں میں بھی یہی لکھتے ہیں، ممبروں پہ بھی یہی کہتے ہیں
لیکن افسوس یہ ہے کہ اب چاہیے اس میں طریقہ مناظرہ یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں، بالکل آسان بات ہے، ان کو کہیں کہ ہمارے کسی ایک بزرگ کا قول پیش کر جس نے عذاب و ثواب قبر کا مطلقاً انکار کیا ہو، حل نہیں تو تیرے منہ پر کالک لگا کے گدھے پہ بٹھا کے اور منہ تیرا گدھے کی دبر کی طرح کر کے پنڈی کا چکر لگوائیں گے۔ بے ایمانہ کذابہ شتامہ جھوٹ بولتا ہے، عذاب و ثواب قبر کے منکر ہے۔ تو ہمارے اشاع و توحید میں سے کوئی ایک ایسا بزرگ پیش کر جو عذاب و ثواب قبر کا منکر ہو۔ میری بات ذرا توجہ سے سنیں۔ جبکہ ہماری 20 کتابیں موجود ہیں، میری اپنی کتاب المسلک المنصور ہے جس کے مقدمہ میں، صرف مقدمہ میں 80 حوالے میں نے دیے عذاب قبر پہ۔ اب بھی یہ جو آپ کے پاس الفرقان ہے، اس پہ اتنی حدیثیں حاشیے پہ جمع ہیں، اتنی جمع ہے، یہ ابھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان للڑوں کے باپ کو بھی یہ حدیثیں نہیں آتی، اور یہ ساری حدیثیں عذاب قبر کے اس بات پہ۔ میں نے اس پہ ایک پورا رسالے کو شکل دی ہے جس میں آیات، احادیث، اقوال صرف عذاب و ثواب قبر پہ۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، کراچی سے لے کے پشاور سے لے کر لاہور تک آج میڈیا کے دور میں یہ کذاب ابلیس جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں یہ عذاب و ثواب قبر نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، بے شک، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کافر نہیں، وہ کیا ہے؟ بدعتی اور گمراہ ہے۔ تعجب کی بات، ہم کہتے ہیں منکر کافر ہے، وہ کہتے ہیں تم نہیں مانتے۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں میں بلند شہر گیا خوشاب، تقریر کی لا الہ الا اللہ، جب مانا شروع کیا نا تو آگے ایک ملنگ اٹھا شیعہ، یہ حضرت کی تقریر میں، تو اس نے کہا اگو ہی پڑھنا، آگے بھی پڑھو نا محمد الرسول اللہ۔ تو شیخ کہتے ہیں میں نے تو کہا، میں تو شروع میں بھی پڑھا ہے محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا نعرہ حیدری، پنڈی سے آیا ہے، نہیں مانتا تھا محمد رسول اللہ، منوایا ہے کہ نہیں منوایا؟ یہ بالکل وہی چال ہے جو بریلوی کرتے تھے، اور اپنی سادہ عوام کو اب بریلویوں نے بھی چھوڑ دیا۔ وہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، انہوں نے مشہور کیا تھا کہ وہابی وہ ہوتے ہیں دیوبندی جو رسول نو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، درود کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ لیکن جب سے میڈیا آیا عوام نے دیکھا بھئی دیوبندی تو اذانیں بھی دیتے ہیں، اور اذانوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول، نہیں مانتے ہو۔ نماز میں درود پڑھتے ہو؟ کوئی نہیں پڑھتے، تو پھر درود کو نہیں مانتے۔ یہ ماننے نہ ماننے کا معیار بھی کوئی متعین کرو بھائی۔ نہیں مانتے، شیعہ کہتے ہیں یہ علی کو نہیں مانتے، شیعوں نے بریلویوں کو کہہ دیا تم علی کے منکر ہو۔ انہوں نے کہا بندے دے پترو ہم تو نعرے لگا رہے ہیں، نعرے حیدری، انہوں نے کہا نہیں مانتے، یہ علی دے منکر نے نہیں مانتے، منکر ہے۔ اچھا کیے منامنا چاہتے ہیں ہوئے؟ الہ تجھے بھی مان رہے ہیں بریلر بھی، اس میں تو دیو سنی شیعہ بھائی بھائی نعرے حیدری، یا علی مدد، یا حسین مدد۔ انہوں نے کہا تم منکر ہو، منکر علی۔ اور تمہیں علماء دیوبند کو بریلویوں نے کہا کہ یہ منکرین رسالت ہے، یہ رسول کو نہیں مانتے، معجزات کو نہیں مانتے، کرام ابھی تک یہ نہیں سنتے تھے۔ اب وہی بولی ان للڑوں نے بریلویوں سے لی، اور صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، چونکہ دلیل نہیں ہے، بات اصل موضوع پہ نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، یہ میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ نیٹ پہ جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عذاب و ثواب قبر کا مطلقاً منکر کافر ہے،
جی اور ان کے بڑے کہتے ہیں گمراہ ہے، ہم منکر ہیں یہ قائل ہے۔ عجیب بے جان۔ اور ابھی وہی بولیاں تمہارے اندر بھی آ گئی، فلانا فلانی چیز کا منکر ہے، فلانا منکر۔ بھائی انکار کا کوئی معیار بھی مقرر کرو۔ جی تو یہاں ایک مسئلہ تجھے ذہن میں ڈال لو کہ نفس عذاب و سبب، پہلے ان سے یہ متعین کرواؤ کہ بحث نفس عذاب قبر پہ ہوگی یا کیفیت پہ؟ کیفیت پہ تب ہوگی کہ علل اعلان یہ بک بک کرو گے، اعلان کرو گے کہ اب تک ہمارے سارے بڑے جھوٹ بولتے رہے اور وہ یہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ جو اشاعتی مماتی ہوتے ہیں عذاب و قبر کے منکر ہیں، اب ہم توبہ کر رہے ہیں، ہمارے بڑوں پہ بھی لعنت، ہم پہ بھی لعنت، ابھی تک ہم جھوٹے کذاب تھے، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہ عذاب قبر کو مانگتی ہیں۔ یہ مناظر اعلان کرے گا، اب کیفیت پہ بات ہوگی۔ مفتی صاحب توجہ سے بیٹھو، آگے نہیں چلنا، طریقے سے بات کرو۔ اب ہوتا یہ ہے موضوع عذاب و ثواب قبر ہے، بحث کیفیت پہ ہو رہی ہے، تو پہلے یہ تو متعین کرنا جھگڑا کس میں ہے؟ پبلک میں مشہور کیا کیا ہے؟ ممبروں پہ، محرابوں پہ، مسجد میں، جمعوں پہ، تقریروں پہ ناف تک داڑھی آ رہی ہے اور منہ میں دانت نہیں بے ایمان کے، اور لگا ہوئے وہ موتی عذاب و قبر کے منکر ہیں، دار اللعنت، شیطان ابلیس سے بھی بڑا جھوٹا۔ تو پہلے یہ فیصلہ کر کے مسئلہ ہے کیا؟ تو پہلا نقطہ کس پہ ہوگا؟ نفس عذاب و ثواب، بولو بولو، نفس عذاب و ثواب قبر پہ۔ جب فریق مخالف کا مناظر اپنے اوپر اپنے اکابر پہ صحیح لعنت کر لے کہ ہمارے بزرگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بھی، اور ان کے بزرگ ماسٹر امین سے شروع ہوتے ہیں، یہ بھی خیال کرنا ہے۔ ان کے جب ہم اکابر کی بات کرتے ہیں تو ان کے اکابر کی حد ماسٹر امین اکاڑ بھی ہے، پیچھے کی ہم بات نہیں کرتے۔ یہ پھر کہتے ہیں اب ہمارے اکابر تو فلانے ہیں، بھائی تم جس کو سمجھو، ہم تمہارا اکبر اور اکابر مجرمیہ، ماسٹر اکاڑوی، قاضی مظہر، اور یہ جو اگلی لین ہے نا، یہ ہم متعین کر رہے ہیں، کسی کی اصطلاح میں کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا، تو یہ ان کے اکابر۔ دیوبند کے ان کے اکابر نہیں ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ان کے یہ اکابر بنا رکھو، جریب ونڈ کرو، تقسیم کرو۔ ماسٹر اکاڑوی، قاضی مظہر سے یہ حد شروع ہوتی ہے ان کے اکابر ان کی، اور انہوں نے یہ جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یہ عذاب و ثواب قبر کے منکر ہے، فلانے فلانے۔ تو پہلے یہ فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ ہونے کے بعد للڑ مناظر کے منہ پہ ہم کالک لگائیں گے، پرانے توے کا پچھلا پاسا، اور اس کو پھر حضرت تھانوی کے ایک قول پہ عمل ہوگا۔ حضرت تھانوی کے ماموں والا اس قول پہ عمل ہوگا، ملفوظات والا ذہن میں ہے نا؟ ہاں، حضرت جن کو نہیں ہے تو ان کو پھر چھٹی کے ٹائم بتا دینا۔ ہاں، تو وہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے چوک پہ مناظرہ ہوگا کیفیت عذاب و ثواب قبر پہ۔ تو یہاں نفس عذاب و ثواب کی بات، کیفیت انشاءاللہ میں بیان کروں گا، ہاں، اور اپنا دعویٰ بھی بیان کروں گا۔ یہاں آیت کے متعلق جو چند باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھو، میں الگ الگ مسئلے اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر آپ گڑبڑ کر دیتی۔ موت و حیات سما مسئلہ بالکل جدا ہے۔ پھر عذاب قبر میں دو مسئلے ہیں، ایک نفس عذاب و ثواب اور دوسرا کیفیت عذاب و ثواب۔ ہمیں بدنام کرتے ہیں نفس عذاب و ثواب پہ، منکر ہیں، اور بعض کیفیت پہ کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ یہ بالکل ملحدین والا طریقہ ہے، وہ نفس وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں،
اور بعض معجزات پہ کرتے ہیں اور بعض کرتے ہیں بالکل قرآن الہامی کتاب ہے یا نہیں. بھائی جب وجود باری میں نزاع ہے تو قرآن تو تب ثابت ہوگا پہلے اللہ کا وجود تو ثابت ہو. تو یہ بالکل للڑوں اور ملحدین کا طریقہ اور مرزا قادیانی کا طریقہ ایک ہے. مرزا قادیانی کا بھی یہی طریقہ ہے کہ بحث تو چل رہی ہے کہ نبوت کا انقطاع ہوا یا نہیں. وہ مرزا قادیانی اس پہ گفتگو نہیں کرے گا، حیات عیسیٰ پہ گفتگو کرے گا. حضرت عیسیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ بھائی حضرت عیسیٰ زندہ ہوں نہ ہوں تو کذاب ہے، تو کافر ہے. تو اصل مابن نزاع ختم نبوت ہے. لیکن مرزا کیا کس پہ بات کرتا ہے؟ حیات عیسیٰ پہ. اور پھر ٹپکولیاں دے گا، وہ نبی ہے، وہ آئے گا تو میں بھی آ گیا ہوں تو فلاں. ہم کہتے ہیں لمبی تقریریں چھوڑ، پہلے نبوت کا اجرا ہے یا انقطاع ہے؟ حیات عیسیٰ وہ بعد کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے تب بھی ٹھیک، اگر تیرے بقول فوت ہو گئے وہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن تو کافر ہے نا، تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ اسی طرح اہل تشیع ہیں، ان کا جو بنیادی عقائد ہے ان پہ کبھی گفتگو نہیں کریں گے. گفتگو تو ہے ان کا بنیادی مسئلہ ہے جو ایک نئی بدعت ایجاد کی امامت کے نام پہ، جو صریح کفر اور بدعت پہ مبنی ہے عقیدہ امامت. اور پھر دعویٰ ہے کہ یہ منصوص ہے، منصوص قطعی ہے اور منصوص شخصی ہے. تو اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ امامت منصوصہ ہے، مقطوعہ ہے، منصوص شخصی ہے، تو اس پہ دلیل دو. لیکن الٹا کیا کہتے ہیں تم؟ ابو بکر کی خلافت پہ دلیل دو، عمر کی خلافت پہ دلیل دو. تو خلافت ابو بکر و عمر تو مابن نزاع ہے ہی نہیں. وہ تو علی نے بھی مانی، حسن نے بھی مانی، حسین نے بھی مانی، اور وہ خلافت تو 14 صدیاں پہلے گزر گئی. اب کوئی شفا کرے تو اس کی میعاد بھی ختم ہو گئی ہے. تو حضرت صدیق تو پہلا خلیفہ ہے ہی ہے نا. تم نے یہ ثابت کرنا ہے وہ خلافت صحیح نہیں، پہلا حق علی کا تھا، علی کا حق ثابت کر. اگر علی کی خلافت کا حق ثابت ہو جائے پہلا خلیفہ ہونا، تو پھر تو تم بک بک کر ابو بکر صدیق کی خلافت پہ. لیکن تیری نسلیں مٹ جائیں ساری، اور نہ قرآن سے نہ سنت سے کوئی دلیل پیش کر سکے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل تھا، نبی نے حضرت علی کو خلیفہ متعین کیا تھا، تیری ساری نسلیں جہنم میں چلی جائے، ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکتی. جب ایسی دلیل نہیں تو اب شکار مولویوں کیا تم دلیل دو جی ابو بکر عمر پہ، اور مولوی ہیں جی فلانا، اور ایسے دجال ہیں ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو، دلیل دو. میں نے کہا بچوں ابو بکر و عمر کے ایمان کی جو دلیل ہے نا، وہی دلیل وجود علی کی ہے، وہی دلیل وجود فاطمہ کی ہے، وہی دلیل وجود حسن حسین کی ہے. اگر ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت نہیں نا، پھر علی کی ولادت بھی ثابت نہیں، حضرت حسین اور حسن کا دنیا میں آنا بھی ثابت نہیں، محمد رسول اللہ کا دعویٰ نبوت بھی ثابت نہیں. وہ کون سی دلیل ہے؟ تواتر ہے. یہ چیزیں بھی تواتر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تواتر ہے. ورنہ حضرت علی کے وجود کی کیا دلیل ہے کہ حضرت علی دنیا میں پیدا ہوئے؟ کون سی دلیل ہے؟ حضرت حسن حسین دنیا میں پیدا ہوئے، کیا دلیل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن یہی غار حرا میں نازل ہوا تھا، کیا دلیل ہے؟ تو جو تواتر ان چیزوں کی دلیل ہے، وہی تواتر ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کی دلیل. بے شک. اگر وہاں وہ تواتر کام نہیں نا، تو پھر بچوں تیرا ایک بھی پیچھے بابا ثابت نہیں ہوگا. اور یہ جو تیرے اگلے امام چھپے ہوئے ہیں، یہ تو دائی کو بھی نہیں ملے. دائی بیچاری ٹٹولتی رہی بھئی امام اور کدھر گئے، جب پیدا ہونے لگے ہوئے امام باروں بار لاؤ، شارٹ کٹ. انہوں نے کہا وہ اس راستے سے آئی نہیں. ثم السبیل یسرہ، کہتے ہیں راستہ بھی کوئی اور نکالا ہے. اب اس کا کیا علاج ہے کہ امام راستہ ہی بدل لے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبض پہ ہاتھ رکھو. یہی عادت للڑوں کی ہے. تو
پہلا مسئلہ کیا ہوگا؟ نفس عذاب و ثواب قبر. وہ کہتے ہیں منکر ہیں، ان کا دعویٰ ہے نا ہم منکر ہیں، تو یہ دعویٰ کیسے ثابت ہوگا کہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم سے پوچھا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں، منکر کو کافر سمجھتے ہیں، پھر کیا طریقہ ہوگا؟ دوسرا یہ کہ چلو تم نے ڈر کے مانا ہے، تمہارے اکابر منکر ہیں، تو ہمارے جو مسلم اکابرین ہیں ان میں سے کوئی پیش کرو جس نے انکار کیا. نہیں تو مناظرہ ختم، دو ہی باتیں. اب مناظرہ شروع ہوگا، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ مانیں گے کہ اب تک ہم نے جھوٹ بولا ہے. محمد علی جلندری سے لے کے قاضی مظہر کی لین، ماسٹر اکاڑوی سمیت سب بے ایمان تھے، جھوٹ بولتے رہے. مشکل بات ہے. یہاں تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے، لیکن اچھا قبروں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں جہاں قبروں کا ذکر ہے وہاں عذاب کوئی نہیں. جہاں عذاب ثابت کیا گیا ہے وہاں یہ معروف قبریں کوئی نہیں. پورا قرآن پڑھ لو. اس لیے حافظ ابن کثیر، یہ میری بات نہیں ہے، حافظ ابن کثیر جو مسلمہ اہل سنت کے مفسر ہیں، ان کی عبارت میں جہاں لایا ہوں آپ کے پاس، میں بعد میں پڑھتا ہوں باری پہ، وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن سے بدنی عذاب ثابت نہیں ہوتا. قرآن میں بات کس کی ہے؟ روحانی عذاب کی. البتہ احادیث سے بدنی عذاب ثابت ہوتا ہے، یہ آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے. تو ایک بات تو یہ پھر کلیئر کر لو، تکرار بہت ہو رہا ہے تاکہ تمہیں سب. میں جب باہر نکلا ہوں مجھے 2-4 صوفی ملے ہیں، تو میں نے کہا یار میں تو سمجھا سارے علماء ہیں، ایسے میں اوپر جا تو مجھے آپ پہ ترس آ گیا بھائی اس میں بالکل گول مول آدمی بھی بیٹھے ہیں. تو جو بالکل لم یبج ہے نا، تو جو دوسرے علماء حضرات جو سمجھنے والے ہیں خدا کے لیے ان سے سمجھ لیا کرو موٹی موٹی باتیں. ہاں تو مجھے تو خطرہ پڑ گیا بھائی میں نے کیا پڑھا رہا ہوں، اور ایسا مال بھی ہمارے درس میں موجود ہے. تو جو کمزور ساتھی ہیں نا وہ بڑوں سے پوچھ لیا کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہاں بھائی مشورہ کرتے ہیں، میرا خیال ہے ایک ٹائم تکرار کر رکھتے ہیں، شیخ صاحب بھی ہیں مفتی صاحب بھی ہیں، پھر ایک ٹائم اگر آپ کو تکرار کرا دیا جائے تو بہتر ہوگا. پشتو میں جو پشتو والے ہیں، ہاں جو پنجابی والے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے پڑھ کے پھر خطیب ہی بننا ہے. ہاں بھائی دیکھو کیا ٹائم ہوئے، 1:10. چلو تھوڑا سا دیکھ لو. قبر شرعی ثابت ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ جی. کس سے ثابت ہوئی ہے؟ جس سے عذاب قبر سے. کس سے ثابت ہوئی ہے؟ قرآن سے. ماسٹر امین ساری زندگی لگا رہا، یعنی ان لوگوں کا دھوکہ دیکھو کیا کہ مماتیوں کی قبر نہ آسمان میں نہ زمین میں. سبحان اللہ، کہتے مماتی اس قبر کو قبر نہیں مانتے، اور یہ یہودیوں سے بدتر ہے، یہ فلانے سے بدتر ہے، متواترات کے منکر ہے. اور کون سا مماتی ہے جو اس قبر کو قبر نہیں مانتا؟
آپ جب ادھر گزرتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں؟ قبرستان ہے یا کوئی اور چیز کہتے ہیں جی؟ مماتی جب کہتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، اس قبر کو قبر نہ مانتے تو جہاد پڑھتے؟ پھر شرم نہیں آتے جھوٹ بولتے ہوئے؟ یعنی طالب علموں کو الو بناتے ہیں، ان کی رسالے دیکھیں، تقریریں دیکھیں، تیاریاں دیکھیں، اور جی ہم اس قبر کو قبر کہتے ہیں، مماتی اس قبر کو قبر نہیں کہتے۔ پھر پڑھیں گے کیا؟ لا تقم علی قبرہ، کون سی قبر ہے؟ سجین والی یا زمین والی؟ تو سمجھو بالکل مرزا قادیانی والی طرز ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک مفروضہ قائم کیا کہ توفی کا معنی صرف موت ہے۔ کیا کہا؟ توفی کا معنی صرف موت ہے۔ اس کے بعد اس نے 15-20 آیتیں نکال لی، روایتیں نکال لی، اور اس میں کہتا ہے جہاں بھی دیکھو توفی کا معنی موت ہے، یہاں بھی توفی کا معنی موت ہے، یہاں بھی، لہذا توفی کا معنی موت ہے۔ مرزا کو ہم کہتے ہیں کہ توفی کا معنی موت ہے، یہ مابین نزاع نہیں ہے۔ مابین نزاع یہ ہے کہ توفی کا معنی صرف موت ہے۔ او بھائی جھگڑا کیا ہے؟ توفی کا معنی صرف موت، توفی کا معنی موت میں جھگڑا نہیں، اور مرزا کا استدلال بھی تام نہیں۔ مرزے کا استدلال تام تب ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ توفی کا معنی صرف موت ہے، اور ہم کہتے ہیں اس قرآن میں سے صرف ایک آیت لا کہ توفی کا معنی کیا ہو؟ صرف موت ہو۔ یہ بالکل شیطانیہ نہ کر، فلانی جگہ پہ موت، فلانی جگہ پہ موت، فلانی جگہ، تو یہ کیسے دلیل بنے گا کہ صرف موت ہے؟ او بھائی بالکل اسی طرح للڑ پارٹی لگتا ہے کہ سارا مواد قادیانی سے لیا انہوں نے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ قبر صرف زمینی گڑھ ہے، اور دلیل کیا؟ مرزے کی طرح اس نے بھی توفی والی آیتیں چند پیش کی، یہ چند حدیثیں اور لا تقم علی قبری اس کو پیش کریں گے۔ بھائی ہم اس برادری سے بھی کہتے ہیں کہ یہ مابین نزاع نہیں، ہم اس قبر کو قبر کہتی ہیں۔ کوئی ہے منکر؟ مابین نزاع یہ ہے کہ قبر سے مراد صرف یہ گڑھا ہے، توفی سے مراد صرف موت ہے، قبر سے مراد صرف یہ، سمجھو صرف یہ گڑھا ہے۔ اب ماسٹر امین کو بھی اٹھا کے لے آؤ اور ایک آیت یا حدیث پیش کرو جس کا معنی ہو کہ قبر سے مراد یا قبر کا معنی صرف زمینی گڑھ ہے، تو پھر تم سچے ہو۔ اور ایسے مولوی، آگے مولوی بھی بڑے پڑھے لکھے کہ فلانی جگہ پہ قبر آئی، وہ کون سی قبر تھی؟ فلانی جگہ پہ قبر آئی، وہ کون سی قبر تھی؟ اور بھائی اس میں تو جھگڑا ہی نہیں، ہم بھی اس کو قبر مانتے۔ بھائی قبر کو چونا گاچ نہ کرو، کون سی قبر ہے؟ قبر کو سجدہ نہ کرو، کون سی قبر ہے؟ یہی معروف قبر ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یہ آج سن رہے ہیں یا پہلے بھی ہم سے سنتے رہتے ہیں؟ قبر کو بت نہ بنانا، یہ کون سی قبر ہے؟ زمینی قبر ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، وہ قبروں پہ سجدہ کرتے تھے۔ یہ شاہ توحید والے نہیں بیان کرتے۔ پھر ان کذابین سے پوچھو، کچھ شرم کر۔ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں یہ مماتی اس قبر کو قبر نہیں مانتے۔ کوئی ایسا مماتی بتا دکھا، اس کو ہم جمعیت علماء اسلام کو دے دیں گے۔ ایسا مماتی کوئی بھی پیش کر، مفت دیں گے، کوئی اس کو عوض بھی نہیں لیں گے۔ لیکن جھگڑا کیا ہے اس کو سمجھو۔ ہم کہتے ہیں بھائی قبر یہ بھی ہے،
لیکن صرف یہ نہیں، قبر کا ایک اور مفہوم بھی، اگر آپ کو سمجھ آ گیا، جیسے مردے کو ہم کہتے ہیں توفی کا معنی موت ہے، بالکل اس کا منکر نہیں، لیکن صرف موت نہیں، توفی کا کچھ معنی اور بھی ہے۔ توفی کا معنی اللہ یتوفل حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، نوم بھی ہے، انی متوفی کا ورافعو کا، یہ واو تفسیری ہے، تاجین و احد المعانی، متوفی میں 3 احتمال تھے، اب وہاں اللہ نے خود متعین کیا، عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، کیوں، کیا مطلب، رافعو کا اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تعین و احد المعانی ہے، توفی موت بھی ہے، توفی نوم بھی ہے، تو جہاں متوفی میں احتمال تھا قرآن نے خود دور کیا برافعو کا، یہاں توفی بمعنی رفع ہے روح مع الجسد۔ اسی طرح لا تقم علی قبرہ، یہی قبر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن النار یعرضون علیہا باجماع الامہ سے، اس سے مراد عذاب قبر ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک قبر اور بھی ہے۔ اس مسئلہ میں ان کی اصل ٹکر علماء دیوبند سے، بڑا کہتے ہیں نا ہم دیوبندیوں کو مانتی ہیں، علماء دیوبند سب کے سب وہ قبر کے 2 مفہوم مانتی، قبر عرفی بھی اور قبر شرعی بھی، اور اشاعت التوحید نے جو لیا ہے یہ بھی اکابرین دیوبند سے لیا، اور پھر اس پر دلیل یہ آیتیں، یہ بات بھی آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اسی میں ایک اور بھی سمجھ لو، ان میں بھی عقل بالکل نہیں ہے، عقولہم فی دبورہم، بالکل نہیں، ادھر ناچیں گے، لا تقم علی قبری، قبر سے مراد کیا ہے، زمینی گڑھا، زمینی گڑھا۔ اچھا اب ان سے پوچھو کہ جن کو درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، اسرائیل کے بم کھا گئے، افغانستان میں بڑے بڑے بم راکھ بنا گئے، ان کی قبر تو کیا کہتے ہیں کہ جہاں پرندوں کے پیٹوں میں اجزاء ہے نا، ان کے لیے وہ قبر ہے، پھر لا تقم علی قبری کی تو خود خلاف ورزی کی۔ قبر کے 2 معنی تو تم نے بھی مان لیے، ایک زمین والا اور دوسرا پرندوں کے پیٹ والا، پتہ نہیں تم نے سمجھا یہ، ادھر تو تم بڑے پکے تھے بھئی قبر یہی ہے یہی ہے یہی، اب پرندے کا پیٹ کیسے بن گیا قبر، پرندے کے پیٹ کے قبر ہونے پہ کوئی آیت پیش کر، ادھر بھی قبر بن گئی۔ پھر ان کی قبر اور برزخ بھی عجیب مخلوق ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو فرض کر لو مفتی انور اکاڑوی صاحب، اس کو بھیڑیا کھا گیا، اب مفتی انور اکاڑوی صاحب کی قبر کون سی ہوگی، بھیڑیا کا پیٹ، برزخ بھی اس کی وہی ہے، قبر بھی بھیڑیے کا پیٹ، اور بھیڑیے کو مفتی منیر منور صاحب کھا گئے، اب اس کی قبر اور برزخ کون بن گیا، مفتی منیر منور کا پیٹ، اور مفتی منیر منور کو حضرت مولانا الیاس گھمن مرحوم کھا گئے، ہضم کر گئے، اب وہ قبر برزخ بھیڑیے میں گئی تھی، پھر ادھر آ گئی مفتی انور اکاڑوی کے اندر آئی، پھر اس سے مفتی منیر منور میں گئی، اور اب گھمن میں چلی گئی ہے، تو یہ ان کی پوری برزخ اور قبر پھر رہی ہے ہر طرف۔
واہ کیا بات ہے تحقیق کی، زندہ بات، تحقیقیں یوں ہوتی ہے. توجہ آئی ہے نہیں آئی؟ اور سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو ایک طرف دلائل پیش کریں گے جی قبر زمینی گڑھ ہے اور کوئی قبر شبر نہیں ہے، تو یہ پرندہ والے پیڑ کدھروں قبر بن گئے نو، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پہ بھی کوئی پیش کرنا. یعنی خود شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، ایک چیز کو متعین کر رہے ہیں کہ یہ منصوص ہے کہ قبر صرف زمینی گڑھا ہے. جب قبر صرف زمینی گڑھا ہے تو پرندے کے پیڑ تو زمینی گڑھا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں قبر مقر المیت ہے، جہاں میت کا مقر رہے. بہت اچھا، زمینی گڑھا تو ختم ہو گیا نا، اب کیا ہے مقر المیت. تو میں کہتا ہوں بے ایمانہ اسی کو مان لے. کہتا مقر الحیت میت ہے اور لڑ رہا ہے مقر الحی بنا کے. مقر المیت تب ہے کہ اس میں روح نہیں ہے. میت کہتے موت سے انقطاع روح ہے، ادھر مقر المیت کہہ رہا ہے اور لڑائی کہہ رہا ہے کہ ہے بھی اندر زندہ، پھر وہ میت کیسے ہے؟ تو یہ جو للڑ ہیں یہ نہ عرفی قبر کے قائل ہیں نہ شرعی قبر کے قائل ہیں. عرفی قبر کا معنی تمام اہل لغت نے کیا ہے مقر المیت، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ مقر المیت نہیں، اندر زندہ ہے. اور قبر شرعی ہے عالم برزخ، یہ کہتے ہیں وہ تو قرآن کے خلاف ہے، قبر شرعی ہے ہی کوئی نہ، قبر ہے ہی ایک، وہ مقر المیت تھی، انہوں نے اس کو مقر الحی بنا کے اس کا بھی انکار کر دیا. چوتھی بات یہ ہے کہ قبر کے معاملہ میں جتنے فتوے لگاتی ہیں، اب جاہل اتنے انہیں پتہ نہیں بھی لگ کس کو رہا ہے. یہ فتوے براہ راست اکابرین دیوبند پہ جاتی ہیں. میری کتاب جو ہے اکابر کا باغی کون، 3-4 کوششیں ہوئیں کہ اس کا جواب لکھے، لیکن ابھی تک ان کے بس میں نہیں اور قیامت تک انشاءاللہ نہیں. جواب ہو، بک بک کی ہم بات نہیں کر رہے، اس کا معقول جواب ہو وہ نہیں. آخر پہ نور محمد توسوی صاحب تھے، وہ انہوں نے جواب شروع کیا. مجھے بھی ساتھیوں نے بتایا الخیر رسالہ میں قسط وار جواب آ رہا ہے، ملتان خیر المدارس کے. میں نے وہ رسالے منگائے، 2-3 قسطیں تھیں، لیکن کیسے تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جواب اکابر کا باغی کون کا جواب لکھا جا رہا ہے. وہ بہت آگے جا کے، پیچھے ساری چھوڑ دی، آگے جا کے عذاب قبر کی جہاں بات شروع ہو رہی وہاں سے ایک عبارت لی، یہ جواب. اچھا ان کی دیانتداری دیکھو، وہ عبارت تھی حضرت تھانوی کی جو میں نے لکھی تھی. کس کی لکھی تھی؟ حضرت تھانوی کی، حوالہ بھی موجود تھا. اس وہ نور محمد توسوی نے کیا کیا تو کہتے اشاعتی مناظر لکھتا ہے، آگے حضرت تھانوی والی عبارت لکھی، عبارت تھانوی کی ہے، پھر اس کا جواب دے رہا ہے، اس پہ تبصرہ کرنا ہے. اب یہ اتنے بدھو ہیں پڑھنے والے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اصل کس کا حوالہ ہے. اشاعتی مناظر لکھتے ہیں، تو اشاعتی مناظر نے تمہارے دادا جی کی بات لکھی ہے، تو اب دادا جی کا جواب تو کس کو دے گا؟ ایک اور بغاوت ہوگی جب دادے پہ تبصرہ کرے گا. پہلے اتنی بغاوتیں کی، اب تھانوی صاحب پہ جب تبصرہ کرے گا تو ایک اور بغاوت ہوگی. یہ اتنے بد دیانت بے وقوف ہے، اور اس کو کہتے ہیں جعل مرکب. بھائی تو اشاعتی مناظر کو جواب دینا ہے تو پھر میری عبارت کا جواب دینا. جواب مجھے دے رہا ہے اور دے تھانوی صاحب کی عبارت کا، اس پہ رد کر رہا ہے. میں نے تھانوی صاحب کی لکھی، تو یہ ان کا حال ہے. تو خیر یہ چند 4 باتیں میں نے عرض کی، اس کا تکرار کر لو. اب مسئلے 2 آ گئے ہیں، ایک حدیث عمار، اور یہ ایک جو ہم نے عنوان چھیڑا ہے وہ کیا ہے؟ نفس عذاب و ثواب قبر. کیفیت کی بات بعد میں ہوگی، یہ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں شام کو.
زور کے بعد شروع اب کرنا ہے یا ایک دو دن ٹھہرنا ہے؟